بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ایک باتیں غیر رسمی جو ہمارے جنازوں پر بڑے سارے مسلمان بھائی یہ کہتے ہوتے ہیں، کرتے ہیں، بڑی کڑوی باتیں ہیں کچھ، اور دھیان سے غور سے سنیے گا۔ ہمارے مسلمان بھائی ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، اور وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جیسے ہی جنازہ اٹھایا تو ایک نعرہ بندہ لگاتا ہے، کلمہ شہادت، تو باقی لوگ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پورا پتہ نہیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، بس اتنا کہتے ہیں اشہد ان لا۔ جو بھی کندھا کوئی بندہ بدلتا ہے تو کہتا ہے کلمہ شہادت، تو ساتھ والے بندے کہتے ہیں اشہد ان، بس اتنا۔ تو یہ بات نعرہ لگایا جاتا ہے اور لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو یہ ایک غلطی کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سماعت کیجئے گا کہ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں، کسی صحابی نے حضور علیہ السلام کے طریقوں سے اس طرح سے کوئی دلیل نہیں ملتی، کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت کا نعرہ لگانا اور پھر دوسرے لوگ اس کلمہ شہادت کو پڑھیں، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ اصل میں ہندوستان کے اندر جو ہندو ہے نا، وہ اپنے جنازے کو لے جاتے ہوئے ایک نعرہ لگاتے ہیں، وہ نعرہ یہ ہے، رام نام، لوگ کہتے ہیں ستیہ ہے، رام نام ستیہ ہے، رام نام، یہ والا ہندو نعرہ لگاتے ہیں۔ تو اس وقت سے کسی نے ایسے ہی اس کے متبادل میں یہ کہنا شروع کر دیا کلمہ شہادت، تو لوگ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو یاد رکھیے گا، میت کے لیے دل میں کلمہ شہادت پڑھنا، میت کی طرف سے میت کے لیے پڑھنا، میت کے لیے استغفار کرنا، دل کے اندر جو دعائیں میت کے لیے کریں تو وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے میت کو، لیکن یہ سمجھنا اس طرح سے نعرہ لگا کر جنازے کو کندھا دینا، کندھا تبدیل کرنا، جنازہ اٹھانا رکھنا، اس کا کلمہ شہادت کے نعرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امید ہے اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور بہت بڑی ایک اور غلطی کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ میت کو جب قبرستان لے جاتے ہوئے، جب میت کو قبر کے پاس رکھ دیا جہاں پہ اسے دفن کرنا ہوتا ہے، وہ چارپائی کو رکھ دیتے ہیں، اور رکھنے کے بعد جو غلطی کرتے ہیں نا، میت کو قبر میں اتارنے کے بعد قبر بند کرنے سے پہلے ایک بہت غلط کام کرتے ہیں کہ جی اس کا کندھا دیوار کے ساتھ لگا دو، صرف کندھا یوں میت کا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، غلط ہے یہ۔ اور روایات احادیث میں یہ ملتا ہے کہ میت کا چہرہ قبلہ کی طرف کرنا، اور کچھ لوگ اتنی زبردستی میت کا چہرہ موڑ رہے ہوتے ہیں نا، یوں کر کے، یوں بالکل یوں کیا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے میت کا چہرہ اس لیے اتنا موڑا ہوتا ہے، اور وہاں کے ایسے علاقوں کے لوگ میت کے چہرے کو موڑ دیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا، انہوں نے میت کا سینہ قبلہ رخ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، جس طرح سے ہم کروٹ کے اوٹ لیٹتے ہیں نا، مسنون طریقے کے ساتھ ہم لیٹتے ہیں، ایک کروٹ کے ساتھ یہ ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر اور یہ اس طرف ایسے اوپر رکھ کے اور لیٹے ہوئے ہیں نا، اور پیچھے کمر دیوار سے لگے، کہ کمر میت کی کمر دیوار سے لگے، سینہ بھی اس کا قبلہ کی رخ ہو اور چہرہ بھی اس کا قبلہ کی طرف ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر اس کے سر تو یوں لٹک جائے گا،
تو اس کے سر کے نیچے کچا ڈھیلا کوئی یا کچی اینٹ اس کے سر کے نیچے، آگ کی پکی ہوئی کوئی چیز جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس کے سر کے نیچے کوئی کچی اینٹ رکھ دی جائے، اینٹ کے اوپر روئی رکھ دے یا جو بھی مناسب ہو وہ اس کے سر کے نیچے رکھ دے، تو وہ جیسے تکیے کی طرح تکیہ بن جائے۔ تو لیکن یہ چیزیں بالکل نہیں ہے کہ اس کا چہرہ زبردستی موڑ دیتے ہیں میت کا، لیکن وہ اس کا سینہ یہ بالکل نہیں موڑتے، تو یہ بالکل خلاف شرع بات ہے۔ اس لیے بالکل اس کا سینہ بھی قبلہ کی طرف ہو، جس طرح ہم قبلہ کی طرف منہ پہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، قبلہ کی طرف کیا کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ منہ، تو کیا سینہ ہمارا کہیں اور ہوتا ہے؟ تو سینہ بھی تو قبلہ کی طرف ہے، تو ہم نیت بھی کیسے کرتے ہیں؟ منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، تو یہی کہہ کر ہم نیت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں نا، تو منہ جب قبلہ کی طرف ہے تو ہمارا سینہ بھی قبلہ کی طرف ہے، تو میت کا بھی سینہ اور اس کا چہرہ بالکل قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اس لیے یہ تمام حضرات اپنے اپنے جب بھی کوئی میت ان کا فوت ہو، قریبی رشتہ دار فوت ہو، تو اس طرح یہ والا طریقہ سنت ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔